السلام علیکم السلام علیکم سب سے سب سے پہلے آپ سب کا دور دراز سے ساتھی آئے ہیں ان کا میں تحریک سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس محفل میں شریک ہوئے اور ہم سب کی حوصلہ افزائی کرنا حدیث سے ماں وہ عظیم ہستی ہے پوری محفل ماں کے نام کی ہے تو ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہمارا یا موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا اے موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا کہ تیرے پیچھے دعا کرنے میں تیری ماں نہیں رہی، یعنی کہ وہ ایک نبی اس کے لیے یہ حکم تو ہم اور آپ کیا چیزیں تو جس حال سے جن کی مائیں اس دنیا میں حیات ہے، جن کے والد اس دنیا میں حیات ہے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں کو دھو کے پیو۔ سرکار کا فرمان کہ اگر ایک شخص ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے حتیٰ کہ اس کے پیر دھو کے پیے پھر بھی وہ اپنی ماں کے دودھ کے قطرے کا قدر نہیں کر سکتا، تو ساتھیوں ماں کا وہ مقام ہے، مقام ماں وہ عالی شان ہستی ہے، وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ یقین کرو کہ جو پیار دیتی ہے بدلے میں کچھ نہیں مانگتی۔ کہتے ہیں نا کہ اگر رب کو دیکھنا ہے تو صبح ماں کا چہرہ مسکراتا ہوا دیکھو، لیکن اگر ماں راضی ہے، باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اس کا حبیب بھی راضی ہے اور مرشد بھی راضی ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج میرا ایمان ہے کہ ماں اور ایسی ماں روحانی ماں مرشد ہمارے کون سردار یاد غور شاہی ہمارے مرشد ہے نا، اور مرشد کی زوجہ ہماری کیا لگی ماں، اور ایسی ماں دیکھیں کہتے ہیں ماں کے قدموں تلے جنت ہے کہتے ہیں، لیکن سرکار نے تشریف فرما دی کہ ہر ماں کے قدموں تلے جنت نہیں ہے، ہر ماں کے قدموں تلے جنت نہیں ہے۔ اگر ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی تو یزید کی ماں تھی، یزید کی ماں تھی نا، یہ بغیر ماں کے پیدا ہوا، اس کی ماں تھی تو بندہ جنتی کیوں نہیں ہوا، آج کا دشمن کیوں ہو گیا؟ وہ ماں سرکار نے ہمارا وہ ماں کہ جس کے اندر اللہ کا نور ہے، جو سراپا نور ہے، اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور اس ماں کا دیدار رب کا دیدار ہے۔ تو عزیز ساتھی، ہم لوگ کی خوش نصیبی کہ ہمیں ایسی ماں جیتے جی ہمیں ایسی ماں ملی، لیکن افسوس کہ ہم قدر نہ کر سکے، ہم ان کا خیال نہ رکھ سکے۔ عزیز ساتھیوں، امی کا کہنا تھا اس طرح بڑے مسئلے آئے، ہر طرح کے مسئلے آئے، امی نے شفقت سے ہاتھ پھیر دیا، کسی نے غلطی کی امی نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اور ایک ہی بات کہ آپس میں ایک ہو جاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اگر آج ہم متحد ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، تو ہمیں باہر کی طاقتوں کا مقابلہ کرنے میں کوئی مسئلہ پیش ہی نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟
ہم ایک نہیں ہیں، ہم لوگ جڑ پڑے ہوئے، ہمارا مرشد ہے، اللہ ہے، اس کا حبیب ہے، قرآن ہے، ڈر ہے، پھر ہم دو تو کیوں ہیں؟ ہمیں بھی یہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کو گزارش کہ آپس میں اتحاد، پیار، محبت پیدا کرو اور سرکار کے فرمان پہ چلو۔ کیوں؟ جب ہم سرکار کے فرمان پہ ہٹ کر چلتے ہیں تو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پھر لوگ سرکار پہ انگلی اٹھاتے ہیں، پھر ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ یار وہ تو گستاخ ہے۔ ارے بھائی گستاخ بنایا کس نے؟ تم نے۔ کیوں؟ تمہاری وہ حرکتیں، تمہاری وہ باتیں، تمہاری وہ عادتیں اس بندے کو ناگوار بولی اور اس نے بولی سرکار پر اٹھائی۔ کہتے ہیں نا کہ پیر کی پہچان مرید سے ہے۔ مثال طور سرکار نے بات فرمائی کیا کہ نماز قائم کرو، ایسی کیا نماز قائم کرو، اور نماز ہے حقیقت کی تلاش کرو۔ کہ نماز حقیقت کی تلاش کرو۔ سرکار نے فرمایا اللہ نماز صورت نہیں دیکھتا، وہ نماز سیرت دیکھتا ہے، یعنی اندر کی نماز دیکھتا ہے۔ تو ہم نہاد عاشقین نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ اس پر سونے پہ سوال ہے یہ کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، جس نے پڑھی اس پر ہنسے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے ہیں کہ گھر شری نماز کا منکر ہے۔ اگر بہت سی نماز کا منکر ہے تو یہ مسجد کس لیے بنے گی؟ یہ بہت مسجد مسئلہ ہے، سرکار نے نماز ادا نہیں کی۔ ہم لوگ صرف اپنے نفس کے خاطر، اپنی انا کے خاطر، اپنے آپ کو خوش کرنے خاطر ہم سرکار کی باتوں کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں، جس سے سرکار کی ذات میں ملی ہوئی ہے۔ تو خدا جو سرکار کا فرمان ہے اس پر عمل کرو، اپنی باتیں نہ لے کر رہو جس سے انجمن کو اور سرکار کی ذات کو نقصان پہنچے۔ آخر میں آپ تمام کا ایک بار پھر شکریہ ادا کہ آپ لوگ آئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا کام میں قبول فرمائے اور ہم سب کو سرکار کی نسبت قائم ہوتا ہے۔